اس عالم دین کا نام حضرت مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری مزاحمت کا ایک علامت تھے۔ اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کی فوجی عدالت نے ان کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ آج کی تاریخ تھی۔ آج کا یہ بلوچستان کے سلگتے مسائل علماء کی ذمہ داریاں عنوان کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بادشاہتیں رہی ہیں خلافت کے بعد یا انگریزوں کے خلاف جدوجہد رہے ہیں یا بر صغیر میں تحریک آزادی کی جدوجہد ہو، اس میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ دنیا میں مزاحمت کی پوری تاریخ دیکھیں، اس میں علماء کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ظلم اور جبر کے خلاف علماء کرام ہمارے جیلوں میں رہے۔ جس امام کے میں اور آپ اقتدا کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے۔ اس دن میں کوئٹہ میں علماء کرام نے ایک نشست کی۔ میں نے کہا جس بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا تھا وہ بادشاہ اچھا تھا یا آج کا شہباز شریف اچھا ہے؟ آج کے بادشاہ اچھے ہیں، وہ بادشاہ اچھے تھے۔ انفرادی اعمال کے اعتبار سے، اجتماعی اعمال کے اعتبار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت کے حوالے سے، دنیا کے ہر حوالے سے اگر تقابلی جائزہ لے لیں کہ وہ بادشاہ کا جائزہ لے لیں اور آج کے بادشاہوں کا جائزہ لیں، آج کے حکمرانوں کا جائزہ لیں، ہمارے علماء کرام نے مزاحمت کی تھی۔ جب بھی کوئی غیر اسلامی فیصلہ سنتے تھے حکمرانوں کی طرف سے فتوے دیتے تھے، اور ان فتووں کی بنیاد پر ہمارے علماء کرام جیل جاتے تھے کہ فتویٰ تبدیل کرو، فتویٰ تبدیل نہیں کرو گے جیل جاؤ۔ تو ہمارے علماء کرام فتویٰ تبدیل نہیں کرتے تھے، جیل جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ آج پاکستان میں سودی نظام ہے، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، کوئی ایک عالم دین قید ہے؟ پورا پاکستان کا ریاست اللہ رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے، سودی نظام ہے، پورا نظام اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اسلام آباد میں تو لال مسجد کو شہید اس لیے کیا کہ ایک بدکاری کا اڈا، اس کی تحفظ کی خاطر مسجد کو شہید کیا تھا۔ تو اس لیے ہم نے یہ مجلس سجایا کہ میں اور آپ جتنے علماء کرام ہیں، اور بلوچستان کے لوگوں کا شکوہ ہے، بلوچستان کے نوجوان شکوہ کرتے ہیں ہر جگہ کہ جو ممبر و محراب ہیں یہ ظلم پر کیوں بات نہیں کرتے۔ ہم تو آج کی مجلس اس لیے بھی کی کہ جو ہم انسانوں کے استنجا کے مسائل تو ممبر پہ بیان کرتے ہیں، آئیے حکمرانوں کے استنجا کے مسائل پہ بھی بات کریں۔ جو حکمرانوں کے جو استنجا کے ایشوز ہیں وہ بھی بات ہو جائے، جو طاقتور طبقے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، اس پہ بھی بات ہو جائے، اور ماں کے درد کے بارے میں بھی بات ہو، جو ماں آج بھی سوراب، کلات، بوانی، ہاپ، مستوں کے سڑکوں پر سوتی ہے کہ میرا بچہ، مجھے بچہ واپس کر دو۔ تو اس ماں کے لیے ممبر، ہمارا ممبر جس کا بچہ گم ہے، جس کا بچہ گم شدہ ہے، اس ماں کے لیے ہمارا ممبر استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس ماں کے لیے ہمارا ممبر و محراب استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟
جہاں ظلم ہے، آج بلوچستان میں حقیقتاً اتنے ظلم ہے، آج بلوچستان جو جل رہا ہے، ناراض کا لفظ بہت پرانا ہو گیا، اب بیزار ہے، ہم بیزاری کی طرف گئے۔ تو علماء کرام کی، میری اور آپ کی، جتنے علماء کرام کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ممبر کی ذمہ داری جس پر ہم بیٹھتے ہیں، اس کا تقاضا ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں، اس لاٹھی کا تقاضا ہے جس کو ہاتھ سے پکڑ کر ہم خطبہ دیتے ہیں، تاکہ اس ظالم کو، یہ لاٹھی کس کے لیے؟ یہ لاٹھی اگر ظالموں کو نہ للکارے تو لاٹھی مسجد میں کیوں رکھی ہے؟ ہم کیوں اس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ کس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ وہ خطبہ دیتے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس خطبے، اس لاٹھی کو ہاتھ میں رکھ کر خطبہ دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ جس میں ظالم پریشان نہ ہو، جابر پریشان نہ ہو، قاتل پریشان نہ ہو، بدماش پریشان نہ ہو، چور پریشان نہ ہو۔ تو ہمیں تو ظاہر ہے پھر لاٹھی کی جگہ پھر حلوہ پکڑ کے خطبہ دینا چاہیے۔ تو آج ہم نے اس لیے یہ طلب کیا کہ بلوچستان ہماری طرف، علماء کرام جیسے اخلاقی صاحب نے میں فرمایا، کسی میں یاد نہیں ہے، کہ ہمارا جو عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ ہمارا علماء کا عوام کے ساتھ ہے، مسجد میں، مدرسے میں، ہر جگہ ہمارا براہ راست عوام کے ساتھ تعلق ہے، اور عوام ہماری بات عوام سنتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، عوام کا رجوع ہماری طرف ہے، تو عوام کو شعور بھی دے سکتے ہیں، لیکن ظالموں جابروں کے خلاف بات بھی کریں، اپنے ممبر و محراب کو استعمال کریں، اپنے مسجد، یہ مسجد جو ہے، یہ مسجد کیا ہے؟ ہماری سیاست کے مرکز بھی ہماری مسجد ہے، تربیت کا مرکز بھی ہماری مسجد ہے، عدالت بھی ہماری مسجد ہے۔ ظالموں کے خلاف مسجد سے آواز نہ اٹھے، جابروں کے خلاف مسجد سے آواز نہ اٹھے۔ تو کہاں سے اٹھے گا؟ قرآن میں ظالموں کا، بادشاہوں کا، ظالم بادشاہوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، فرعون و نمرود و قارون کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قاتلوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جابروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بدماشوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو آج بلوچستان جو آج طاقت کی بنیاد پر، جو آج حقیقتاً آج جو جشن تو منا رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کو شکست دے دی، تو کل بھی یہاں کوئٹہ کلب میں باکسنگ کا فائنل تھا، اسپیکر صاحب نے مجھے فون کیا کہ جانا ہے، میں نے جا کے اسپیکر صاحب کو بتایا کہ وہاں تو آپ کو تو وہاں سرحد پہ جانا چاہیے، باکسنگ کرنا چاہیے، آپ لوگ کوئٹہ کلب میں باکسنگ کر رہے ہیں، وہاں باکسنگ وہاں کرنا چاہیے، لوگ یہاں باکسنگ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا، بلوچستان والے جو آج بلوچستان ہے، جو بلوچستان والوں کو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ آج ہمیں اہلیان بلوچستان کو حقیقتاً ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے، اسلام آباد کے حکمران پورے بلوچستان کے عوام کو اس کی پاکستانیت پر شک کرتے ہیں۔ اب لاکھ نعرہ لگائیں، یہ جو فارم 47 والے جو ہمیں اور آپ کہتے ہیں، فارم 47 والوں کی پاکستانیت پہ بھی شک کرتے ہیں، یہ فارم 48 والوں کی پاکستانیت پہ بھی یہ شک کرتے ہیں، یہ اپنے پنہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، ان پہ بھی یہ شک کرتے ہیں، جس کو بلوچستانی کا نام ہے اس کے ساتھ اس کی پاکستانیت پہ شک کرتے ہیں اسلام آباد کے حکمران، یہاں کا طاقتور طبقہ۔ دوسرا، ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو تیسرے درجے کا انسان سمجھتے ہیں، تیسرا پاکستانی شہری، تیسرے درجے کا انسان، تیسرے درجے کا۔ یہاں وزیر، یہاں بھی ہم جاتے ہیں تو یہاں جو ان کے جو طاقتور جو ہیں صوبیدار اللہ دتا، جتنا صوبیدار اللہ دتا کی آج بلوچستان میں عزت ہے، اتنا وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی عزت نہیں ہے۔
تیسرے صفحے میں ہوتے ہیں ہمارے وزراء کرام، 2 صفحے دوسروں کا ہے، یا وزیروں کی یہ حالت ہے۔ باقی عام عوام، عام انسان، وہ تو تیسرے درجے کیڑے مکوڑے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ پورا بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھتے، ایک مقبوضہ، اسلام آباد کے حکمران بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھتے، ایک کالونی، ایک مقبوضہ، ایک مفتوحہ علاقہ سمجھتے ہیں، کہ ایک ایسا علاقہ جس پر ہم نے جبراً قبضہ کر لیا ہے، مفتوحہ علاقہ تصور کرتے ہیں۔ اور مفتوحہ علاقہ تصور کرنے کی وجہ سے پھر ہماری جو وسائل ہیں ان کو مال غنیمت سمجھتے ہیں، اور فرض سمجھتے ہیں کہ یہاں کے وسائل، جب ہم ان علاقے کو فتح کر لیا تو یہاں کے جتنے وسائل ہیں یہ مال غنیمت ہیں، اور پھر ان کو لوٹ کے لے جاؤ۔ تو پھر آپ کا ریکوڈک لے جاتے ہیں، آپ کا سندک لے جاتے ہیں، آپ کا ساحل لے جاتے ہیں، آپ کا گیس لے جاتے ہیں، آپ کا کرومائٹ لے جاتے ہیں، آپ کے منرل مائنز لے جاتے ہیں، آپ کے تمام وسائل لے جاتے ہیں۔ اس لیے لے جاتے ہیں کہ یہ مال غنیمت ہے، اور بلوچستان ایک مفتوحہ علاقہ ہے، مقبوضہ علاقہ ہے، اس پر قبضہ کسی طاقت اور علاقے کسی کیا تو یہاں یہ جو مال غنیمت ہے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، کیونکہ اسلامی ملک ہے نا، تو اسلامی الفاظ بھی اور اصطلاحات بھی اسلامی ہوں گے، تو اسی اسلامی اصطلاحات پہ ہی ہمیں لوٹ کے لے جا رہے ہیں، اسی اصطلاحات کی بنیاد پر ہمیں اٹھا کر کے تمام وسائل ہمارے مال غنیمت اور صرف مقبوضہ اور مال غنیمت سمجھ کے تمام چیزیں لے کر جا رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بلوچستان ریکوڈک کے لے جانے کے لیے تو بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، لیکن سی پیک میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اورنج ٹرین میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، موٹر وے میں پاکستان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ریکوڈک جو بلوچستان سے نکلتا ہے، گیس بلوچستان سے نکلتا ہے، سندک بلوچستان سے نکلتا ہے، گوادر پورٹ جو بلوچستان کا ہے، گوادر نہ ہوتا سی پیک نہ ہوتا۔ سی پیک لاہور کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک پشاور کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک کراچی کی وجہ سے نہیں ہے، سی پیک گوادر کی وجہ سے ہے، لیکن گوادر اور بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، سب وہاں پر ہیں، اس میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ اتنا ظلم کرتے ہیں ظالم ہمارے ساتھ، جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری بچے ہیں، جو مائیں تڑپتی ہیں، مائیں جو روتی ہیں، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، مائیں ہائیں دیکھتے ہیں، مائیں ایک حکمران نہیں سنتے، یہ حکمرانوں کے یہ کان نہیں ہے، 6 آنکھیں نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ جو مائیں تڑپ رہی ہیں، مر رہی ہیں، جو پاکستانی ماں ہے۔ ان ظالموں نے کلپوشن کی ماں کی احترام کیا کہ کلپوشن کی ماں نہ تڑپے، جلدی واپس کر دو، لیکن بلوچ کی ماں کا احترام نہیں کیا ظالموں نے۔ اس کپتان کا عمران خان کے دور میں کپتان کی ماں کا احترام کیا، چائے پلا کے واپس کر دیا ہندو کپتان کا کہ جلدی اس کی ماں نہ تڑپے، کیونکہ ہندو کپتان کا بلوچ کی ماں کا خیال نہیں کیا ان ظالموں نے۔ پشتون کی ماں بلوچ کی ماں ہے، بلوچستانی کی ماں کسی کا احترام نہیں کیا کہ زیادہ تڑپے ہم، کیونکہ ہم لوگ تیسرے درجے کے شہری ہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے، ہمارے انسانی حقوق نہیں ہے، اسلامی حقوق نہیں ہے، کوئی حقوق ہمارا نہیں ہے۔ سیاسی حقوق اپنی جگہ، ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، گھومنے کا ہمیں حق نہیں ہے، روزگار کا حق نہیں ہے۔ ہمارا موٹر سائیکل والا اگر کوئی روزگار کرتا ہو، کوئی ڈبہ اس کے پاس ہو، ڈبہ اس کو گالی کیا، اس کی ماں باپ کو گالی پڑتی ہے۔ کوئی لگڑی بیچارہ مزدور، اس کی جو ماں کو گالی نہیں پڑے گی، ہمارا پاکستان استحکام نہیں ہوتا ہے، مستحکم نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا تھا حکمرانوں سے کہ آپ نے چمن سے لے کر گوادر تک بارڈر کیوں بند کیا؟ دیکھا 200 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے قومی خزانے کو۔ ابھی آپ نے اخبار پڑھا ہوگا، ابھی پچھلے ہفتے جنگ اخبار میں رپورٹ ہے، 23 اداروں کا وفاقی، 23 وفاقی اداروں کی رپورٹ ہے کہ اس نے 23 اداروں نے وفاقی 23 اداروں نے قومی خزانے کو 55 کروڑ کا نقصان دیا ہے، 55 کروڑ، جتنا پی آئی اے نے قومی خزانے کو نقصان دیا ہے، پی آئی اے جتنا پورے بارڈر پورے بلوچستان نے نہیں دیا،
جتنا پی آئی اے کو ظالم سالانہ دیتے اتنا ہمارا PSDP بلوچستان کا نہیں ہے. جتنا اسٹیل مل کے خسارہ پورا کرتے پورا بلوچستان کا بجٹ نہیں ہے. اس میں قومی کیونکہ ان کے اپنے پورے عیاشیاں ہیں. لیکن اگر 200 ارب روپے میں 25 لاکھ لوگ، بلوچستان کے 25 لاکھ لوگ، جب 55 کھرب میں چند خاندان عیاشیاں کریں پاکستان کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن 25 لاکھ بلوچستانی مزدوری کر رہے ہوں تو اسلام آباد کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو اسلام آباد کے حکمرانوں کے پیٹ میں مروڑ آتا ہے کہ 200 ارب اگر نقصان ہے تو بلوچ کھا رہا ہے، پشتون کھا رہا ہے، بلوچستانی کھا رہا ہے. روکو. 55 کھرب کھانے کے بعد بھی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. 55 کھرب کھانے کے بعد بھی کوئی اپیس کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہوا کہ جس نے 55 کھرب کھایا اس کو سزا دے دو. نہیں. کوئی پلان بند کرو. نہیں. کیونکہ وہ بلوچستان والے نہیں کہہ رہے، وہ اسلام آباد کا مراد طبقہ کہہ رہا ہے، وہ اسلام آباد کا ایلیٹ کلاس کہہ رہا ہے، وہ اسلام آباد کا جاگیردار کہہ رہا ہے. پاکستان اسلام آباد کا چند خاندانوں کا ہے. ہمارے لیے کوئی حقوق نہیں ہے بلوچستان والوں کے لیے، بلوچستان کے ماؤں بہنوں کے لیے، یہاں کے بچوں، یہاں کے نوجوانوں کے لیے. تو کیا ہم تو صوبہ بلوچستان کے صوبے کے لوگ، ہمارے 73 کا جو آئین ہے اس میں کوئی لکھا ہے کہ بلوچستان والے غلام ہیں؟ کوئی لفظ ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں؟ نہیں. غلامی کا لفظ ہے؟ نہیں. ہم شہری، باعزت شہری، کیا ہمارا لفظ لکھا ہے؟ باعزت شہری. اب ہمیں باعزت شہری بنا، اب باعزت شہری ہم لوگ چوکوں پہ. ہماری ماں کو اب گالی نہیں دیتے. ہم اپنی فورس کو دیکھتے. 1 کلومیٹر پہلے ہم آیت الکرسی پڑھتے. 1 کلومیٹر پہلے جب دیکھتے کوئی چیک پوسٹ آ رہا ہے ہم آیت الکرسی پڑھتے. یا اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما. ہندوستان کا چیک پوسٹ نہیں ہے، کوئی دشمن ملک کا چیک پوسٹ نہیں ہے، اپنے ملک کے فوجی کا چیک پوسٹ ہے. اس کا بھی ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں دھماکے ہوئے ہیں اس لیے تو چیک پوسٹیں ضروری ہیں. کراچی میں دھماکے کم ہوئے ہیں، وہ کتنے چیک پوسٹ ہیں؟ لاہور میں دھماکے کم ہوئے ہیں، وہاں کتنے چیک پوسٹ ہیں؟ پورا پنجاب گھوم کے آ جاؤ، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ آزاد لوگوں کا شہر ہے. بلوچستان غلاموں کا صوبہ ہے. راول پنڈی میں آرمی چیف رہتا ہے، اس کے 4 دیواری کے سامنے گزرو، اس کا مین روڈ کھلا ہے. جہاں آرمی چیف رہتا ہے اس کا مین روڈ کھلا ہے. کوئٹہ میں کوئی اللہ دیتا صوبیدار رہتا ہے اس کا مین روڈ بند ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ غلام ہیں. بلوچستان غلام لوگوں کا صوبہ ہے. ہم لوگ غلام ہیں. تو اس کے خلاف تمام طبقات کو، سیاسی جماعتیں ہوں، سیاسی کارکنان ہوں، نوجوان ہوں، علماء کرام، سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کرام کی کہ ہمیں ایک سازش کے تحت ہمیں آپس میں انتشار، آپس میں فتوے، آپس میں مسلکی تعصبات، پارٹی تعصبات، آپس میں فرقہ بندیاں، ان میں سے الجھ کر کے سامراج فارغ ہو گیا، ظالم فارغ ہو گیا. ہمیں ایک دوسرے سے الجھا دیا.